السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آج ہم ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے لیے حاضر خدمت ہے، جس کا نام ہے پاکستان جانتا ہے۔ پاکستان جانتا ہے، اس میں ہم آپ کو پاکستان کی تاریخ کی تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کا انٹروڈکشن اور ان کے کام اور ان کے متعلق بات کریں گے۔ کیونکہ ووٹس کا وقت قریب ہے، تو یہ ہر پاکستانی کا حق ہے کہ وہ جانے کہ کس طریقہ کار کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیز کا وجود سامنے آیا اور ان کی بات کیا ہے۔ آج ہم بات کریں گے MQM یعنی کہ متحدہ قومی موومنٹ کے متعلق، اس کا وجود کیسے آیا اور اس کی ہسٹری کیا ہے۔ تو سماعت فرمائیے گا، پوری ویڈیوز دیکھیے گا، یہ ایک پروگرام چلتا رہے گا پاکستان جانتا ہے۔ MQM کے قائد الطاف حسین نے اگست 1978 میں نشتر پارک کراچی میں تاریخی کنونشن منعقد کیا اور اس میں آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی۔ APMSO آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن۔ اس کنونشن میں تقریباً 15,000 کارکن شریک ہوئے۔ جلد ہی کراچی کے اہم تعلیمی اداروں میں اس آرگنائزیشن کا تسلط قائم ہو گیا۔ بلدیاتی انتخابات 1982 میں اجتماعیت نے بلدیہ عظمیٰ کراچی کی 90% نشستیں حاصل کر کے اپنی سیاسی طاقت کا لوہا منوایا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اس کامیابی کو دیکھ کر جنرل ضیاء الحق نے الطاف حسین کو اپنی سیاسی جماعت بنانے کا مشورہ دیا، کیونکہ 1984 میں مہاجر قومی موومنٹ کا عمل میں لایا گیا۔ یاد رکھیے، یہ جماعت 1984 میں وجود میں آئی۔ صوبہ سندھ میں مہاجر کمیونٹی کے ساتھ امتیازی سلوک، سیاسی رویے، ملازمتوں اور تعلیمی اداروں میں مشکلات کے احساس نے متوسط طبقے کے مہاجر عوام کو MQM سے وابستہ کر دیا۔ کراچی اور حیدرآباد کی شہری حکومتوں کی بدولت آنے والی سماجی اور اقتصادی تبدیلیوں نے بھی مہاجر کمیونٹی کو جھکا دیا اور ان کی اکثریت MQM کے سیاسی پروگرام کی حامی بن گئی۔ فوجی دور میں سیاسی پابندیوں نے نسلی اور لسانی رجحانات کو فروغ دیا۔ اس چیز سے بھی MQM کو بھرپور توانائی ملی۔ کراچی میں MQM کی مقبولیت کا سب سے زیادہ نقصان جماعت اسلامی اور جماعت علماء پاکستان کو ہوا۔ بات کر رہے ہیں MQM کے متعلق۔ دسمبر 1970 کے انتخابات میں کراچی کی ایک نشست صوبہ کی تمام نشستیں جماعت اسلامی اور جماعت علماء پاکستان نے حاصل کی تھی۔ نومبر 1988 کے انتخابات میں MQM نے قومی اسمبلی کی 13 اور صوبائی اسمبلی کی 26 نشستیں جیت لیں اور پیپلز پارٹی کے ساتھ مرکز اور صوبے میں مخلوط حکومت میں شمولیت اختیار کر لی۔ اسی زمانے میں 27 مئی 1990 کو حیدرآباد پکا قلعہ کا بدنام زمانہ واقعہ پیش آیا، جس میں پولیس نے مہاجر آبادی پر اندھا دھند فائرنگ کی۔ معزز سامعین کرام، یہ جو بات میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، یہ ایک انتہائی جو ہے افسوسناک واقعہ تھا جو 27 مئی 1990 کو حیدرآباد قلعہ میں جو ہے وہ پیش آیا، جس میں پولیس نے ان کے ایک کنونشن کے دوران ان پر گولیاں چلا دی گئی تھی۔ اس کے ہر
میں جو بات کر رہا ہوں اس کا ریکارڈ بھی موجود ہے، آپ میری بات سے متفق نہ ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں معتبر طریقے کے ساتھ ریسرچ کر کے آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں۔ اس کے بعد برق اٹھنے والی لسانی فسادات کی آگ نے بے نظیر کی حکومت کا انجام قریب کر دیا۔ اکتوبر 1990 کے انتخابات میں ایم کیو ایم نے قومی اسمبلی کی 15 اور صوبائی اسمبلی کی 28 نشستیں حاصل کی۔ اس کے بانی الطاف حسین تھے۔ صوبہ سرحد سندھ میں نون لیگ اور ایم کیو ایم کی مخلوق حکومت بنی۔ پیپلز پارٹی کے ایک باغی لیڈر جام صادق علی صوبائی حکومت کے سربراہ تھے۔ 1992 میں ایک طرف الطاف حسین کے حامیوں اور عامر خان کے حامیوں میں تصادم اور دوسری طرف آفاق احمد کے گروپ کی ایم کیو ایم حقیقی کے نام سے علیحدگی نے کراچی میں امن و امان کی صورتحال کو اس قدر خراب کر دیا کہ بالآخر فوج کی طرف سے آپریشن کلین سویپ کا آغاز ہو گیا۔ فوج کے چھاپوں کے دوران ایم کیو ایم کے اذیت رسانی کے واقعات اور عقوبت خانے منظر عام پر آئے اور بعض علاقوں سے اسلحہ بھی برآمد ہوا۔ الطاف حسین ان حالات میں لندن چلے گئے۔ ان پر کراچی میں دہشت گردی پھیلانے کے الزام میں مقدمات درج تھے، جن میں سے وہ 1998 میں اکثر مقدمات میں بری کر دیے گئے۔ اکتوبر 1993 کے انتخابات میں ایجنسیوں کے اشارے پر ایم کیو ایم نے قومی اسمبلی کے الیکشن کا بائیکاٹ کیا اور صوبائی اسمبلی میں اپنا سابقہ غلبہ برقرار رکھا۔ حقیقی گروپ فوج کی سرپرستی میں بھی انتخابی فوائد حاصل نہ کر سکا۔ فروری 1997 کے انتخابات میں قومی اسمبلی کی 12 اور سندھ اسمبلی کی 29 نشستیں حاصل کی اور اس کے ارکان نے مرکزی اور صوبائی حکومت میں شمولیت اختیار کی۔ انتخابات کے بعد 26 جولائی 1997 کو مہاجر قومی موومنٹ نے اپنا نام تبدیل کر کے متحدہ قومی موومنٹ یعنی ایم کیو ایم کو ترتیب دیا۔ اس کے جواب میں پنجابی پختون اتحاد پی پی آئی نے اپنا نام پاکستان پاسبان اتحاد رکھا۔ اکتوبر 2002 کے انتخابات کے موقع پر قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی نشستیں بڑھ جانے کی وجہ سے ایم کیو ایم نے قومی اسمبلی کی 17 نشستیں حاصل کی اور فروری 2008 کے انتخابات میں اس سے 25 نشستیں ملی۔ اس طرح سندھ اسمبلی میں بھی ان کو پوزیشن پہلے سے بہتر نظر آنے لگی۔ اس جماعت کے اہم رہنما ڈاکٹر عشرت العباد دسمبر 2002 سے سندھ کے گورنر ہیں۔ ان کے قائد الطاف حسین لندن سے سیٹلائٹ رابطوں کے ذریعے ایم کیو ایم پر اپنی گرفت برقرار رکھے ہوئے ہیں اور اپنا اثر و رسوخ مکمل طور پہ بنانے میں کامیاب ہوتے ہوئے۔ اس کے بعد ایم کیو ایم پر کئی دور آئے جس میں کئی قسم کی مشکلات نے انہیں گھیرے رکھا اور آخر کار انہیں ایم کیو ایم اور الطاف حسین کی ایم کیو ایم سے جان چھڑانی پڑی اور انہوں نے اپنا پیغام 2 لفظوں میں بیان کیا اور کہا کہ ایک ایم کیو ایم جو ہے وہ الطاف حسین ہے اور وہ لندن میں ہے۔ اس سے ایم کیو ایم پاکستان کا کوئی بھی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ چونکہ انہیں بے حد مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور بعض مقدمات میں ان کے پاس اسلحہ، ناجائز وہ معاملات اور کئی طرح کے الزامات کی زد میں آنے کے بعد انہوں کے دفتر کو گرایا گیا، انہیں بڑی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ تو بات اس وقت ہو رہی تھی ایم کیو ایم کے
وہ بنیاد اور M کی بنیاد کے متعلق کس طریقے کے ساتھ یہ ایک ورکر کنونشن میں نشتر آباد کراچی میں پیش آیا اور مہاجر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد M کی بنیاد رکھ دی گئی۔ یہ ایک چھوٹا سا اسباب تھا جو شروع ہوا اور بہت بڑی سیاسی جماعت ہے جو اس نے اپنی زد میں لے لیا۔ اگر ہم بات کریں تو آج کل جو ہے